جیسے آپ آج سنتے ہیں کہ گینگ وار، لیکن لیاری میں گینگ وار تو بہت عرصے سے تھی. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 70s 80s سے گینگ وار تھی. مجھے تو ہنسی آتی ہے جو میں لوگوں سے سن رہا ہوں. میں نے تو خیر خود سے فلم دیکھی نہیں، لیکن جو میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ جی اس میں جو ہے رحمان ڈکیت کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا نا. وہ بڑا مضبوط ایجنٹ بھائی، اس نے بڑا کام کیا اور پورے شہر کے امن کو تباہ کر دیا اس نے. کہ اگر جو ہے وہ راہ کو پیسہ خرچ کرنا ہی تھا یا اپنا کوئی ایجنٹ بنانا تھا تو ان کا تو آلریڈی ایک ایجنٹ یہاں موجود تھا پاکستان میں، کراچی میں، جو کراچی کو آن آف کرتا تھا. اور مطلب ایک آن دی ریکارڈ آواز آتی تھی، سب خاموش ہوتا تھا. سردار عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت، اس کی والدہ کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ تھا. کہ والدہ جو ہے وہ بابو ڈکیت کے بعد گئی ضرور تھی، اس کی کچھ اور وجوہات تھی. بابو ڈکیت کا ایک بڑا نام تھا، اور لیاری میں گینگسٹر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تو بابو ڈکیت ہی تھا، خود پولیس اہلکار کا بیٹا تھا. لیاری کے جو جرائم پیشہ افراد تھے، جس طرح یہ جو دو گینگ تھے، ارشد پپو گینگ اور رحمان گینگ، اس کا جو دائرہ کار خاص طور پر لیاری کا جو تھا نا، وہ لیاری سے لے کے پاک کالونی تک تھا. رحمان ڈکیت اور جو ہے ارشد پپو، یہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوسٹ کا پروگرام پبلک رپورٹس. ناظرین، تاریخ کبھی مرتی نہیں. اسی طریقے سے لیاری آج کل پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے. ایک توسیع ملک میں ایک فلم بننے کے بعد لیاری کے موضوع پہ، لیاری کی جو گینگ وار ہے یا جو اس کے کردار ہیں، ان کے قصے اب دوبارہ دہرائے جانے لگے ہیں. یہ تاریخ کیا ہے، کیسے یہ گینگ وار کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رجب علی. بہت سینئر تحقیقاتی صحافی ہیں، 25-30 سال سے یہ صحافت سے وابستہ ہے، اور لیاری کے اوپر جتنا کام انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو رجب بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. رجب بھائی یہ بتائیے گا کہ حقائق یا واقعات جو ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بالکل، لیکن جب ان موضوعات پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں یا کوئی ناول لکھے جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. کچھ 12 مسالے بھی ڈالے جاتے ہیں جو کہ فلموں کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ اس میں پھر فیکٹس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا. اب فلم میں تو جو کچھ انہوں نے دکھایا، جیسے بھی دکھایا، وہ ایک الگ بات ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ لیاری گینگ وار اور جو اس کے مرکزی کردار تھے، ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس میں پھر تیزی کیسے آئی؟ دیکھیں، لیاری میں گینگ وار تو جیسے آپ آج سنتے ہیں کہ گینگ وار، لیکن لیاری میں گینگ وار تو بہت عرصے سے تھی. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 70s 80s سے گینگ وار تھی. لیکن اس وقت کا جو لیاری تھا وہ بڑا پرامن لیاری تھا، اور سمجھے ایک امن کا گہوارہ تھا. جس وقت شہر میں جو وہ کہتے ہیں نا آن آف والا جو سسٹم تھا، سمجھے، تو اس وقت ہاں بٹن دبتا تھا. تو یہ آپ اگر میری ویدر ٹاور سے اگر آپ لیاری کی طرف چلے جائیں تو وہاں دنیا کا ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا، اور آپ اس طرف آ جائیں تو کاروبار سارا بند، سمجھے، وہاں پر پرامن. وہاں آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ کراچی میں، آپ کہیں گے یار یہ کراچی ہے. اور اگر آپ باہر آئیں گے تو آپ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے. اس وقت کا جو لیاری تھا وہ بڑا پرامن لیاری تھا. گینگ وار ضرور تھی، گینگ وار تو وہاں پر کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. کیوں کہ جرائم پیشہ افراد کی جو ہے اپنی آپس کی لڑائی ہوتی تھی. جو آج کل تو جو مجھے تو ہنسی آتی ہے جو میں لوگوں سے سن رہا ہوں. میں نے تو خیر خود سے فلم دیکھی نہیں، لیکن جو میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ جی اس میں جو ہے رحمان ڈکیت کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا نا. وہ بڑا مضبوط ایجنٹ بھائی، اس نے بڑا کام کیا اور پورے شہر کے امن کو تباہ کر دیا اس نے. مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ اگر جو ہے وہ راہ کو پیسہ خرچ کرنا ہی تھا یا اپنا کوئی ایجنٹ بنانا تھا تو ان کا تو آلریڈی ایک ایجنٹ یہاں موجود تھا پاکستان میں، کراچی میں، جو کراچی کو آن آف کرتا تھا. اور مطلب ایک آن دی ریکارڈ آواز آتی تھی، سب خاموش ہوتا تھا. ہاں، تو وہ اس کو نہیں استعمال کرتے. اگر ان کو جو ہے استعمال کرنا تھا، کیونکہ ایک گینگ پہ تو انہوں نے ہاتھ رکھا تھا نا. بالکل تھا. حاجی لالو پہ تو انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، اور سب سے پہلا جو ایم کیو ایم کا جو دفتر تھا وہاں پرانا گولی مار میں، جہان آباد میں، وہ حاجی لالو کے اپنے گھر میں کھولا گیا 2001 میں. جب 2002 میں یا 1 میں جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں جو ایم کیو ایم کا الیکشن آفس حاجی لالو کے اپنے گھر میں، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے اس کا پورا گینگ آپریٹ ہوتا تھا.
یعنی کہ گینگ وار کا جو ایک مرکزی کردار تھا ہاں وہ خود اس وقت ایم کے ایم کا جو جسے کہتے ہیں کہ فعال رہنما بن چکا تھا لیاری کا۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، چونکہ جو ہے وہ جیسے ہی ایم کیو ایم نے اس پہ ہاتھ رکھا تو دوسری بڑی پارٹی یہاں پر پیپلز پارٹی تھی، مطلب اس وقت تو ساری پارٹیاں بین تھی اور سب نے جو ہے وہ ایک طریقے سے غیر سیاسی طور پہ الیکشنز میں حصہ لیا تھا، جو شہری حکومت بھی بنی تھی لیکن سیاسی لوگ تو موجود تھے، جیسے وہ عوام دوست پینل بنا، حق پرست گروپ بنا، تو مطلب لیکن سیاست تو کہیں نہ کہیں تھی، مطلب ایک ظاہری طور پہ سیاست نہیں تھی لیکن موجود تھی سیاست۔ تو اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے دوسرے گینگ پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا یہاں پر میں جو سمجھا ہوں اور ناظرین کے لیے بھی کچھ اس کو آسان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی کہ 2000 سے پہلے یعنی کہ 99 یا 2000 تک گینگ وار تو تھی کہ اچھا اس کی ہسٹری بھی آپ سے پتہ کریں گے کہ یہ گینگ وار جو صرف جو ڈرگ پیڈلرز تھے یا وہ تھے ان کے درمیان آپس کی ٹسل ہوتی تھی یا آپس کی اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن لیاری اس وقت تک بھی فٹ بال کے حوالے سے پرامن سرگرمیوں کے حوالے سے ایک گڑھ تھا، مشہور تھا، لیکن جیسے ہی یہاں پر ایک سیاست داخل ہوئی دونوں طرف سے، جب ایک سیاسی جماعت نے ایک گروپ پہ ہاتھ رکھا تو لا محالہ دوسری نے دوسرے پہ رکھا کہ یہ گراؤنڈ کہیں ہم مس نہ کر دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو شروع سے گڑھ رہا ہے، ان کو کلیم کرتے رہے ہوں، تو اس کے بعد پھر اس میں وائلنس آیا۔ بالکل ایسی ہے، اور سیاست کے داخل ہونے کے بعد تو وائلنس بہت زیادہ شدت اختیار کری ہے نا۔ دیکھیں گینگ وار تو اب جیسے بابو ڈکیت تھا، شیرو دادل تھا، مطلب یعنی رحمان ڈکیت کا باپ جو تھا داد محمد عرف دادل، اس کے نام پہ رحمان ڈکیت جو دادل ہاؤس ہے، اور رحمان ڈکیت نے اپنے باپ کے نام پر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بھی بنایا دادل فاؤنڈیشن غالباً، سمجھے، اس کی ایمبولینس بھی لی، اور مطلب فلاحی کام بھی آخری دنوں میں جب اس کو سیاست کا لالچ دیا گیا، اس کو جو ہے وہ یہ جو لالی پاپ دیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی اس کو کوئی وزیر وغیرہ بنا دیں گے، تو اس نے تو سارے جہاں کے فلاحی کام، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا فلاحی کام کرتا تھا، ہاں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں، ایک چیز اور جو ہے وہ ایک کردار کشی کی جا رہی ہے رحمان ڈکیت کی ماں کی، سردار عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت، اس کی والدہ کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ تھا۔ ہاں، اس کی والدہ جو ہے وہ بابو ڈکیت کے بعد گئی ضرور تھی، اس کی کچھ اور وجوہات تھی، کیونکہ باپ کا سایہ تو تھا نہیں رحمان کے سر پہ، دادل، کیونکہ دادل پہلے تو دادل گروپ اور بابو ڈکیت کا ایک بڑا نام تھا، اور لیاری میں گینگسٹر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تو بابو ڈکیت ہی تھا، یعنی ایم اے کیا ہوا تھا وہ، اور خود پولیس اہلکار کا بیٹا تھا، اور مطلب بہت ہی گینگسٹر میں جو ہے بہت جو ہے اس کا۔ اچھا میں اس ٹاپک میں بعد میں لے کر آؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں تک آپ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، خبروں کے لیے کام کیا مختلف گینگز کے اوپر یا ان کے کمانڈرز کے اوپر، تو کہاں سے لیاری گینگ وار کی منشیات سپلائی کی اور آپس میں لڑائی جھگڑوں کی تاریخ ہمیں شروع ہوتی ملتی ہے؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے بابو ڈکیت اور دادل، مطلب ان کا جو مین جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا نا کہ علاقوں کی جنگ، مطلب اسی کے اندر 80 کی بات ہوگی، 80 کی، ہاں 80 کی دہائی کی بات ہوگی، جب رحمان ڈکیت اپنا بابو ڈکیت اور شیرو دادل والے جو ہے وہ پھر دادل وغیرہ یہ ختم ہو گئے جب، تو اس وقت حاجی لالو جو ہے وہ دادل کے پاس کام کرتا تھا، ایسا اس کے پاس اس کے گروپ کا آدمی تھا، پھر جو ہے وہ دادل کے انتقال کے بعد جو ہے وہ سمجھے کہ رحمان کی جو ہے وہ رحمان ڈکیت کے والد داد محمد عرف دادل، یہ رحمان ڈکیت کے والد تھے، اور یہ لیاری گینگ وار کے یعنی کہ لیاری کے ایک گروپ کے سربراہ تھے، اور ان کی جو لڑائی تھی وہ تھی بابو ڈکیت گروپ جو دوسرا گروپ تھا، لیکن ان کی لڑائی صرف یہ تھی کہ یہ منشیات فروشی اور آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے، عام پبلک سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اتنا اسلحہ بھی عام نہیں تھا، یہ تو 80s کے بعد جب افغانستان والے جو رشیا والے معاملات جو تھے، پھر اس کے بعد یہاں اسلحے کی ریل پیل بھی ہوئی، پھر منشیات بھی زیادہ بڑھ گئی، پہلے تو چھوٹی موٹی جو ہے وہ لوٹ مار وغیرہ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چرس وغیرہ ہوتی تھی، ہیروئن اتنی عام نہیں تھی اس کے بعد۔ اچھا اصل جو جھگڑا جب یہ معاملات بڑے کیسے ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھ کس طرح لگے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ اصل وجہ جو ہے نا جیسے سامنے نہیں آتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ 1998 میں 1998 میں جب یہ پورا گروپ ایک ہی تھا، تو رحمان ڈکیت
اور حاجی لالو کا بیٹا یاسر عرفات، صحیح. جو ارشد پپو کے ساتھ مارا گیا. یاسر عرفات، جی جی. یاسر عرفات اور رحمان ڈکیت، یہ دونوں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے لیاری سے. اور 2-3 دن میں ہی جو ہے وہ چند دنوں میں ہی جو ہے وہ حاجی لالو نے اپنے بیٹے یاسر عرفات کی ضمانت کرا لی. صحیح ہے. وہ ضمانت پہ باہر آ گیا اور رحمان ڈکیت اندر ہی رہ گیا. پھر رحمان ڈکیت کو کسی نے بتایا کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا، تجھے تو بچایا نہیں اس نے، یہ تو تیرا دشمن ہے، دوست تو نہیں ہے تیرا، اگر تیرا دوست ہوتا تو تجھے بھی بچاتا. اس نے، اب اس کے پاس پیسہ تو تھا، پیسے کی تو کمی نہیں تھی ان کے پاس اس وقت بھی. تو یہاں آ کے ان کی مخالفت شروع ہوئی. اس کے بعد جو رحمان ڈکیت سٹی کورٹ سے فرار ہوا، اس کے بعد سے انکاؤنٹر تک وہ ایک بار بیچ میں وہ ان آفیشیلی پولیس کے ہاتھ آیا تھا کوئٹہ سے، جو اس کو گرفتار کر کے لائے تھے، اور پھر وہ پولیس کی حراست سے جو ہے وہ فرار بھی ہو گیا. اس حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ چودھری اسلم جب اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کار میں اپنی، تو راستے میں بعد میں ایسی چیزیں سننے کو ملی تھی کہ راستے میں کوئی ڈیل شیل ہوئی تھی، بڑی پیسوں کی کوئی کہانی تھی، اس طرح کی کچھ مشکوک چیزیں سامنے آئی تھی جن کی بعد میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. دیکھیں وہ جو میری جو معلومات ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوئٹہ سے جو ہے نا، کوئٹہ سے ہی اس کو ڈائریکٹ اسلام آباد لے جایا گیا، کراچی نہیں آیا. یہ ہے 2005 کی بات ہے غالباً. یعنی کہ سٹی کورٹ سے 1998 میں فرار کے بعد 2005 تک، 2005 میں اس کی دوسری گرفتاری، 2005 میں اس کی وہ ان آفیشیلی گرفتاری تھی جو کہ ظاہر نہیں کی گئی تھی. اس وقت رؤف صدیقی غالباً جو ہے وہ مشیر داخلہ تھے. لیکن اس آپریشن میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ لیاری ٹاسک فورس نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ دیگر وفاقی ادارے بھی شامل تھے. اس حوالے سے ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، مشتبہ اس کی تصدیق نہیں کی کسی نے، لیکن یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ چودھری اسلم کے اندر کمرے کی ویڈیو. بالکل، وہ لیاری ٹاسک فورس کے سیل کی ویڈیو تھی جس میں رحمان ڈکیت پہ جو ہے تشدد کیا جا رہا تھا، جس میں وہ اللہ 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 کر کے جو چلا رہا ہے، تو وہ اسی لیاری ٹاسک فورس کی ہی. تو اگر ان ساری چیزوں کی بعد میں کچھ آفیشلز نے بھی ان آفیشلی طور پہ تصدیق بھی کی اس طرح کی باتوں کی، چیزوں کی سامنے، تو پھر آن ریکارڈ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کمرے تک پہنچ چکا تھا اور یعنی کوئٹہ سے لاتے ہوئے راستے میں تو پھر کہیں فرار نہیں ہوا، تو یہاں ایل ٹی ایف کے کمرے تک پہنچ چکا تھا، وہاں تشدد بھی ہوا، تو پھر نکلا تو وہیں سے ہوگا. نہیں، اس کو اصل میں وہاں لے کر تو آتے تھے، انٹروگیشن وغیرہ کے لیے لے کر آتے تھے، لیکن واپس لے جایا جاتا تھا. جو ہماری معلومات ہے اسے رکھا گیا تھا سائٹ ایریا میٹرو ویل کے علاقے میں. جو ہے وہ ایک انسپیکٹر، پولیس انسپیکٹر بہاؤالدین بابر، بعد میں شہادت ہوئی تھی. بعد میں تو شہادت ہوئی ان کی، لیکن یہ فرار کے کیس میں بھی انہیں جو ہے کسٹڈی میں لیا گیا تھا، اور ان میں غالباً 2 مہینے تک جو ہے وہ اداروں کی کسٹڈی میں رہے، اور ان کو جسٹیفیکیشن کے لیے یا انویسٹیگیشن ان سے کی جاتی رہی. شبہ یہی تھا جو جس طرح کے اس وقت بھی جو ہے وہ میڈیا میں بات پھیلی تھی کہ 6 کروڑ روپے جو ہے وہ لے کے رحمان ڈکیت کو چھوڑ دیا گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ میڈیا میں چلی تھی، جس پر جو ہے وہ چونکہ لیاری ٹاسک فورس جو ہے وہ اس وقت عطاب میں آئی ہوئی تھی، وہ جعلی معشوق بروئی قتل کیس ہو گیا تھا. جی بالکل. ہاں، اس چکر میں جو ہے وہ چودھری اسلم اور چودھری اسلم کے ساتھ جتنے بھی اس کے جو تھے جن کے ایف آئی آر میں نام تھے معشوق بروئی کے، وہ سارے جیل میں تھے. تو رحمان ڈکیت کی جو اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ بہاؤالدین بابر کے پاس تھا، کیونکہ صرف میرے خیال میں چند ایک لوگ تھے جو اس کیس میں انوالو نہیں تھے جعلی معشوق بروئی کیس میں. ان میں سے ایک جو ہے وہ بہاؤالدین بابر بھی تھا، اور بہاؤالدین بابر کے پاس ہی اس کی کسٹڈی تھی. بہاؤالدین بابر اکیلا نہیں تھا، بہاؤالدین بابر کے ساتھ جو ہے کچھ وفاقی اداروں کی کسٹڈی بھی، مطلب ان کے بھی محافظ وہاں پر موجود تھے جہاں سے یہ رحمان ڈکیت فرار ہوا تھا. یہ ایک الگ ایک کہانی ہے، اس پہ ایک الگ فلم بن سکتی ہے کہ رحمان ڈکیت فرار کس طرح ہوا تھا. نہیں تو اس میں پھر جو چیز تقویت دیتی ہے ان ساری اسپیکولیشنز کو یا ان ساری جو اطلاعات ہیں کہ بعد میں اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ تفتیش تحقیقات بھی ہوئی ہیں، اس کی انکوائری ہوئی ہے اس واقعے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو شروعات ہوتی ہے لیاری میں 80s کے زمانے میں، بابو ڈکیت ایک گروپ، حاجی داد محمد عادل ایک گروپ، اس کا بیٹا رحمان، حاجی داد کا بیٹا رحمان، پھر وہ آتا ہے والد کے مرنے کے بعد اس گروپ کی کمان آتی ہے اپنا
لالو کے پاس، لال دین اور لال محمد، حاجی لال محمد، حاجی لال محمد عرف لالو، تو ریمانڈ ٹکٹ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ان کے ایک بیٹے ہیں یاسر عرفات، اور ارشد پپو بھی اس وقت تک انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ تھے. یعنی یہ ایک گروپ تھا. بابو ٹکیت کا پھر بھی گروپ الگ چل رہا تھا. بعد میں کہانی پھر جب اسٹارٹ ہوتی ہے لیاری گینگ وار ایک نیا رخ لیتی ہے کہ جب اس ایک بڑے گروپ کے اندر پھوٹ پڑتی ہے. رحمان غلط فہمی کا شکار ہو کے، یا ہو سکتا ہے ان کو اطلاعات صحیح ملی ہو کہ اپنا لالو نے اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا اور رحمان ٹکیت کو نہیں چھڑوایا. وہ پھر واپس آتے ہیں سٹی کورٹ سے فرار ہو کے، تو اور پھر وہ اپنا گروپ اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک نئی کہانی ہوتی ہے جس میں جو یہ اپنا بابا لاڈلا جو ہے، نور محمد بابا لاڈلا، یہ اس کے پرانے دیرینہ ساتھیوں میں سے. اس کے ساتھ اور بہت سارے لیاری کمانڈر تھے. جبار جنگو تو خیر بہت ہی نیا تھا اور شروع میں ہی وہ پھر بڑی خوف کی علامت بنا. اس کے بعد وہ مارا بھی گیا، ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ مرا. لیکن 98 کے بعد جو صورتحال ہوئی نا، 98 کے بعد سے جب یہ دو حصوں میں جب یہ گروپ تقسیم ہوا، رحمان اور حاجی لالو، ہم لوگ تو یہ سن رہے ہوتے ہیں یہاں پر حاجی لالو کا تو کہیں کردار کوئی سامنے آتا نہیں ہے. رحمان اور پپو گروپ کے درمیان جو ہے، کیونکہ پپو تو خیر وہ جو اس کی کمانڈ، حاجی لالو تو اچھی بڑی عمر کا تھا. خیر حاجی لالو بھی گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ جیل بھی گیا. اس کے بعد میرے خیال میں جیل میں ہی اس کا انتقال ہوا. حاجی لالو کا بلوچستان کی کسی جیل میں تھا. یہاں سے گرفتار تو کراچی سے ہی ہوا تھا، لیکن غالباً یا تو جیل میں ہوا تھا انتقال، یا جیل سے رہائی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ رحمان نے تو اپنا الگ گروپ بنا لیا، ٹھیک ہے. اس کے جو اعتماد کے لڑکے تھے، بابا لاڈلا ہو گیا، شیراز کامریڈ، جبار جنگو، تاج محمد اور تاجو تھا، مجید اسپیڈ، یہ اس کے وہ سارے کمانڈر تھے کہ جو اس کے مرتے دم تک پھر پوری انہوں نے لیاری پہ حکومت کی. ایک حساب سے دیکھا جائے ان کی ریڈ تھی، ان کے اپنے اپنے علاقے تھے. تو راشد بنگالی تھا، راشد ریکھا تھا. اچھا، تو دوسری طرف جو حاجی لالو کا گروپ تھا اس کی کمان پھر آئی ارشد پپو کے ہاتھ میں. ان دونوں کی جو گروپ کی مخاصمت تھی، رحمان کی جو مخاصمت تھی، وہ حاجی لال دین کی موت کے بعد شاید ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ آگے بڑھی ارشد پپو کے ساتھ. دیکھیں ارشد پپو جو ہے نا، وہ شروع سے ہی تشدد پسند تھا. اس کے گینگ میں رحمان ڈکیت سے تو پھر لوگ اتنا جو ہے وہ خوف نہیں کھاتے تھے جتنا کہ ارشد پپو گروپ سے خوف کھاتے تھے، تو اس کے پاس تو معافی تھی ہی نہیں. اچھا، رحمان ڈکیت آہستہ آہستہ جب 98 کے بعد جب ان کے آپس میں دشمنیاں ہوئیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا ایک دوسرے کے احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو. تو یہ دونوں بھی آپس میں رشتہ دار تھے. رحمان ڈکیت اور جو ہے ارشد پپو، یہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں. لیکن اس کے باوجود جو قریب کے لوگ تھے نا، ان میں پھر اس کے بعد یہ خوریزی والا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ فیض محمد عرف ماما فیضو، جو کہ عزیر کے والد تھے. یہ 2004 کی بات ہے، ان کا جب قتل ہوا تھا، ماما فیضو کا 2004 میں قتل ہوا تھا. تو 2004 میں ماما فیضو کے قتل کے بعد جو ہے وہ عزیر جو ہے اس کو پناہ دی سمجھو رحمان نے. ماما فیضو تھے کون؟ ماما فیضو جو ہے وہ بیسیکلی ٹرانسپورٹر تھے. جو ان کا کردار جو سامنے تھا ٹرانسپورٹر کا تھا. ہو سکتا ہے وہ محبت میں، دوستی میں رحمان ڈکیت کے لیے کچھ کام بھی کرتے ہوں گے، منشیات وغیرہ کے ترسیل وغیرہ کا، اس کا کتنا خیر علم نہیں ہے. لیکن اس وقت تو وہ ماما فیضو جو ہے ایک بڑا یار دوست قسم کا آدمی تھا، اور بہت سارے صحافی بھی ان کے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اڈے پہ بھی جا کے مطلب سلام علیکم، ان کے ایک بہت رکھ رکھاؤ بھی بہت تھا ماما فیضو کا. اور آج بھی وہ صحافی جو ہے وہ زندہ ہیں، موجود ہے، کہ جو ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھتے تھے. ان کو اغوا کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، مطلب یہ جب قتل و غارت گری آ گئی نا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیاست دانوں نے انٹرفیئر شروع کیا، جیسے کہ حاجی لالو پہ فوراً ہاتھ رکھ دیا. ماما فیضو کو ارشد پپو گروپ نے تاوان نہ دینے پہ اٹھایا تھا، یا رحمان کا ساتھ دینے پہ اٹھا کے قتل کیا؟ رحمان کا ساتھ دینے پہ. رحمان کا دوست تھا، اس کو اغوا کیا. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ رات کے وقت آپ ان علاقوں میں جا نہیں سکتے تھے. ان کو زیادہ دور تو نہیں لے کے گئے تھے وہ، کیونکہ اس کی لاش ملی ماڑی پور روڈ سے، لیاری سے. اس میں ایک چیز،
عزیر بلوچ جو بعد میں سردار عزیر بلوچ جنہوں نے اپنے آپ کو لقب دیا اور رحمان کی جگہ سنبھالی، رحمان ڈکیت کی، تو عزیر بلوچ کے والد فیض محمد عرف ماما فیضو ٹرانسپورٹر، ان کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کو اغوا کیا جاتا ہے ارشد پپو گروپ کی جانب سے، ان کی لاش ملتی ہے ماری ہوئی لوگوں سے۔ کچھ لوگ اب یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں یا اس طریقے کی شاید فلم میں بھی اس طرح دکھایا گیا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد قبر سے لاش نکال کے بے حرمتی بھی کی گئی، ایسی تو کوئی کہانی؟ دیکھیں قبر کی بے حرمتی کی جو بات ہے نا، وہ تو دادل خاندان کی ہوئی، یہ میری گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی قبریں جو جہان آباد میں، کیونکہ جہان آباد میں ان کے جہاں رہائش ہے، جہاں ان کا محلہ، جو ان کا علاقہ ہے ارشد پپو حاجی لالو کا، اس کے ساتھ ہی یہ دادل کے جو ہے یعنی رحمان کی پورے خاندان کی قبریں وہاں پر ہیں۔ اس کو بلڈوز کر دیا تھا، اور یہ بات ہے کوئی 2004 کی، یہ ارشد پپو گروپ نے کیا تھا۔ صحیح۔ ماما فیضو کے حوالے سے تو ڈیڈ باڈی ملی تھی ماڑی پور روڈ سے، تشدد زدہ، اس کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ دادل فیملی کی قبروں کی بے حرمتی کی تھی، اچھا وہ ارشد پپو والوں نے کی تھی۔ اچھا، یعنی کہ اس وقت تک ان کے معاملات رحمان ڈکیت کے اور ارشد پپو کے آپس میں اس حد تک بھیانک ہو چکے تھے، دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک دوسرے کی قبروں کی بے حرمتی تک کی گئی، بالکل، اور ایک دوسرے کے دوستوں کو مارا گیا، رشتہ داروں کو مارا گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، عزیر بلوچ کا گینگ وار میں آنا، رحمان کا ساتھ دینا، پھر رحمان کی جگہ لینا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس کے والد ماما فیضو کو انہوں نے اغوا کر کے قتل کیا؟ دیکھیں اس وقت جو ہوا نا، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑے جو وجہ بنی وہ بنی ریاست، کیوں کہ اس وقت عزیر کی تو اتنی عمر تھی ہی نہیں، عزیر تو فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، لیکن عزیر کے ساتھ جو ہوا، باپ کا سایہ سر سے چھن گیا، اس کے باپ کا قتل ہو گیا اغوا کے بعد، مطلب پولیس کو نہ صرف ریکور نہ کر سکی بلکہ اس کے بعد ماما فیضو کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، ماما فیضو کے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اب ریاست کو حفاظت اگر تحفظ ریاست نہیں دے گی تو بندہ کیا کرے گا؟ مجبوراً وہ رحمان ڈکیت کے پاس گیا، اور رحمان ڈکیت نے اس کو گلے لگایا کہ تو میرا بھتیجا ہے، تو میرا بچہ ہے، تو میرا بھائی ہے۔ کیوں کہتے ہیں باپ کو میری وجہ سے مارا گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں، یہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی، لیکن اس وقت ریاست کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ریاست نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو گینگ وار شاید اس طرح کی اب نہیں رہی، یاری میں بہت حد تک لوگوں کو ایریاز بھی ختم کر دی گئے، بڑے آپریشن سب کچھ ہوا۔ آخری ابھی خبریں جو آئیں کہ جو رحمان ڈکیت کا بڑا اہم کمانڈر تھا بابا لاڈ، وہ بھی ایک انکاؤنٹر میں کراچی سے باہر مارا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے جو دیگر کمانڈر تھے، جب شراز احمد یا مجید اسپیڈ، دوسرے اس طرح کے، تو ان میں سے کتنوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ مارے جا چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو جن کی ابھی کچھ نہیں پتا، شاید وہ رپورٹ؟ دیکھیں بہت سارے ایسے کردار ہیں، اب جیسے جو ہے وہ تاجو جو ہے، تاج محمد عرف تاجو، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے استاد ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ تو کسی کو بھی جرائم پیشہ مطلب کسی کو بھی بنا سکتا ہے، مطلب اس طرح کے نرسری والے جو لوگ ہیں کہ جو نرسریاں ہیں، وہ ان کو تو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی دیکھیں عزیر کا جو کردار تھا وہ اس کے باپ کے مرنے تک یا اس کے باپ کے قتل تک، اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا اس وقت تک، جو ابھی مقدمے دھڑا دھڑ بنے بھی تھے وہ بعد میں بنے، وہ ختم بھی ہو رہے ہیں اسی طریقے سے عدالتوں سے، جس طرح سے وہ مقدمات بنے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو میں یہ بات کہی کہ عزیر جو ہے وہ بیسیکلی کرمنل مائنڈیڈ نہیں تھا، عزیر سلجھاوا تھا، اور عزیر کو اسی وجہ سے اس کا اگر میں کہوں کہ اس کو سیاسی سردار بنایا گیا تھا، رحمان ڈکیت کا جو سیاسی رخ تھا اس حوالے سے اس کو سردار بنایا گیا تھا، نہ کہ جرائم پیشہ کے حوالے سے عسکری جو قیادت پوری تھی رحمان ڈکیت کی، وہ تو بابو ڈکیت کے پاس، اس کے پاس تھی، اپنا بابا لاڈلا کے پاس تھی۔ وہ سارے معاملات جو تھے جرائم کے حوالے سے وہ سب بابا لاڈلا ہی دیکھتا تھا، اور اسی نے فیصلہ اس وقت کیا تھا کہ ارشد پپو کو مارا جائے۔ ہاں، ارشد پپو کو مارنے کا فیصلہ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، یا جو بھی اس کی جو لاش کے جو بے حرمتی کی اس سمے دیگر جو فٹ بال کھیلا گیا، ارشد پپو بھی تھا، اس کا بھائی یاسر عرفات بھی تھا، اور دیگر لوگ بھی تھے۔ پولیس کی سرپرستی میں
اب دیکھیں ارشد پپو کے قتل کا جو ہے وہ انجام اس کے کیس کا انجام کیا ہوا، حالانکہ اس کی CCTV ساری موجود ہیں، ان کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، پولیس موبائلوں میں کس طریقے سے، یہ بھی تو ریاست نے کردار ادا کیا، یہ ریاست ہی کہیں گے نا، ہم کیا کہیں گے؟ فلیٹ سے بے ہوشی کی حالت میں لیاری پہنچانا، ڈیفینس سے اس کو جو ہے وہ بے ہوشی نہیں، اس کو صحیح سلامت وہاں سے محفل چل رہی تھی، محفل میں جا کے انہوں نے جو ہے وہاں دھاوا بولا، پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، پرائیویٹ لڑکے تھے، سارے گینگ وار کے لڑکے تھے، گانے تیز بج رہے تھے، اپنا شراب وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اس میں سے لے گئے۔ ہاں، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہمارے یہاں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سزا اور جزا کا ہے، جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی، جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت شاید جو لیاری ٹاؤن تھا، کراچی کے جتنے بھی ٹاؤن تھے 18 19 20 جتنے بھی ٹاؤن تھے، ایک واحد لیاری ٹاؤن تھا کہ اس کے تمام علاقے، تمام گلیاں، تمام چوک چوراہے، ان کے نام اخبارات میں سینکڑوں کے حساب سے روزانہ چھپتے تھے، اور شاید کراچی کے لوگوں کو اتنے کسی علاقے کے نام نہ یاد ہوتے ہوں جتنے لیاری کے ان کو زبانی یاد ہو گئے تھے۔ کون سے ایسے علاقے بڑے مشہور تھے، کس کمانڈر کا کس علاقے میں زیادہ ہولڈ تھا؟ دیکھیں عمران، یہ بات جب یہ پیپلز امن کمیٹی بنی نا، وہ تو پھر کھل کے بات سامنے آ گئی نا کہ جی پیپلز پارٹی نے ہاتھ رکھا ہے، اس سے پہلے متحدہ رکھ چکی تھی، متحدہ تو رکھ چکی تھی، پیپلز امن کمیٹی تو یہ تو 2008 میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز امن کمیٹی اناؤنس ہوئی، اس کے بعد میں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اتنی رپورٹنگ آپ نے کی، اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے ان کرمنلز کے اوپر ہاتھ نہ رکھتی، نہ کرتی، تو گینگ وار اتنی وائلنٹ ہوتی؟ بالکل نہیں، بالکل اس میں وہ شدت نہیں آتی، کیونکہ جرائم پیشہ افراد اور پولیس کی آنکھ مچولی وہ تو ازل سے ابد تک رہے گی، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن جب سیاسی عمل دخل ہوتا ہے، جی ایک چھوٹا سا بندہ بھی کوئی گرفتار ہو جائے، آج بھی اس طرح کے علاقے یہاں کراچی میں موجود ہیں جن کے پیچھے سیاستدانوں کے فون آتے ہیں کہ جی یہاں سے آپ نے کیوں کسی بندے کو اٹھایا، حالانکہ ہم چاہے ہم اس وقت ٹاسک فورس چل رہی ہے، منشیات کے لیے ٹاسک فورس چل رہی ہے، گٹکا ماوا کے لیے چل رہی ہے، لیکن کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر منشیات نہیں مل رہی ہے؟ ایم کا پہلا یونٹ لیاری کا، ایک لیاری گینگ وار کے ایک بڑے گروپ کے سربراہ حاجی لال دین اپنے گھر میں پہنچے ہیں، حاجی لال محمد۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے MNAs MPAs اس وقت تک نہیں جیتتے تھے جب تک ان کو رحمان ڈکیت کا آشیرواد نہ حاصل، کارکنوں کا سہولت کاری نہ ملتی، وہ الیکشن مہم چلاتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان ڈکیت شاید بہت سارے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی نہ بجاتا، یا وہ خطرہ نہ سمجھا جاتا اگر وہ آخری دنوں میں آگے خود کو سردار بنواتا اور لکھواتا کہلواتا اور MPA بننے کی یا کوئی سیاسی عہدہ لینے کی خواہش کا اظہار کرتا، یعنی سیاست میں آنے کا فیصلہ اس کے ڈیتھ وارنٹ ثابت ہوا، اس کا سیاست میں آنے کا فیصلہ، ہاں وہ اپنے حد تک رہتا، جو مفادات لے سکتا تھا وہ مفادات لیتا اور ان کے لیے کام کرتا رہتا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر دیکھیں سیاست دان بھی جو ہے نا اس وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک وہ گلے کو نہیں آیا، جب وہ گلے آنا شروع ہوا اس نے سیاست دانوں کی نہ صرف تذلیل کی، چماٹ مار دی اس نے ایک رکن اسمبلی کو، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں ہے، سمجھے؟ تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی، اور وہ بھی ان کو کہ جو خود کو اپنے سردار کہتے ہیں، جو خود سردار کہتے تھے اور لیاری کے کرتے دھرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیاری میں جو یہ گینگ وار تھی اس میں فورن ایلیمنٹ کا بھی عمل دخل تھا۔ اب جو ایک فلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم فلم سے ہٹ کے ایک بات کرتے ہیں، دیکھیں رحمان کی پرسنل لائف، اس کے جو بھی تھے اس کے تعلقات تو تھے، مطلب میں وہ اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ اینٹی ملک، مطلب ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان میں تو اس کے تعلقات تھے، اور جب جو ہے وہ رحمان ڈکیت پہ ایک مرتبہ جو ہے وہ 2004 میں غالباً جب ہب چوکی پہ لیاری ٹاسک فورس بن چکی تھی، 2005 میں بنی لیاری ٹاسک فورس، غالباً 2005 کی بات ہے،
کہ جب ہب چوکی میں جو ہے وہ رحمان ڈکیت کے وائٹ ہاؤس پہ جب چھاپا مارا گیا تو اس میں جو اسٹریٹجی اپنائی گئی، جو پولیس کو وہاں پر تاخیری حربے استعمال کیے گئے بارڈر پہ روکنے کے، اس کے بعد جیسے ہی پولیس پہنچی تو پولیس پہ حملہ ہو گیا، پھر بغیر پولیس نے بھی جو ہے وہ مقابلہ کیا، لیکن رحمان ڈکیت وہاں پر اس وقت موجود تھا، کیونکہ ہمیں تو ایسے پتہ لگا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس جو اس کو ڈائنامائٹ لگا کے بعد میں اڑا دیا گیا کہ جی وائٹ ہاؤس نہیں رہے گا، کیونکہ رحمان ڈکیت کا وہ گھر تھا، تو وائٹ ہاؤس میں جب صحافیوں کو یا جب قانون نافذ کرنے والے ادارے وائٹ ہاؤس کے اندر تھے تو میں وہاں سے کچرا دیکھ رہا تھا کہ کچرے میں کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے پتہ لگ سکے کہ رحمان ڈکیت کی پریزنس یہاں تھی یا نہیں تھی. تو مجھے وہاں پر ایک شادی کارڈ ملا تھا. اس شادی کارڈ پہ وہ شادی کارڈ غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تارو خان کی بیٹی کی شادی تھی، اور وہ رحمان کو اس نے بلاوا دیا تھا، دعوت نامہ دیا تھا، اس پہ خان بھائی، اس وقت رحمان ڈکیت کا نام خان بھائی تھا. مطلب رحمان ڈکیت کے مختلف ادوار میں اس کے نام بھی تبدیل ہوتے رہے، اور ایک بڑی بات یہ کہ وہ حلیے بھی تبدیل کرتا تھا. جیسے ایک دور میں اس کو ریمبو کے نام سے پکارتے تھے، پھر وہ خان بھائی ہو گیا، پھر سردار ہو گیا، اس طریقے سے اور مختلف جو ہے وہ نام بھی اور حلیے بھی وہ تبدیل کرتا ہے. مجھے بتائیے گا، یہ تو ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا رہتا تھا کہ خود کو ڈکیت کہلوانا اس کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، برا لگتا تھا. اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو عبد الرحمان بلوچ ہی لکھوایا، کہلوایا. ایک فلم کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس بندے نے کریکٹر ادا کیا ہے رحمان ڈکیت کا، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی رحمان ڈکیت جو موت دیتا ہے وہ کسائی کی موت ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ رحمان ڈکیت نے جب اپنے آپ کو خود سردار بنوایا، سردار عبد الرحمان بلوچ ڈکلیئر کروایا، اور جتنے وہاں پہ بلوچ موظفین آئے یا لیاری کے جو بھی جتنے موظفین آئے، اس کے بعد کیا اس کا رائٹ بنتا تھا؟ کیا وہ واقعی لیاری کے بلوچوں کا سردار بننا اس کا رائٹ تھا، اس کا حق تھا، یا وہ خوف کی وجہ سے لوگوں نے وہ بات؟ دیکھیے خوف کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی اس کو سیاست میں آنے کا شوق، اور جب اس کو ایک آ گیا کہ ہاں بھائی تم جو ہے وہ وزیر بھی بن سکتے ہو، تو اس کو تو بڑا عوام پہ جو ہے وہ عوام کی جو ہے نا فلاح و بہبود جسے کہیں کہ اسے یاد آ گئی. اور جیسے کہ آج کل میں کچھ وہ دیکھ رہا تھا کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ کہ جی وہ تو بڑا رحم دل تھا، وہ تو لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالتا تھا. وہ یہ اس دور کی بات ہے، ڈاکو کہ جو ڈکیتیاں کر کے پیسے کماتا تھا، لیکن اس پیسے سے مستحق لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا. نہ صرف مستحق لوگوں کی مدد کرتا تھا، بلکہ لیاری جو ہے نا وہ ایک دم جو گینگ وار میں جو شدت تھی، جو قتل و غارت تھی، وہ بالکل سائلنٹ ہو گیا تھا معاملہ. یہاں تک کہ ایون یہ کہ ہوائی فائرنگ پہ وہاں پر سمجھو گورنمنٹ کی 144 کی کیا اہمیت ہوگی، جو لیاری میں سردار عبد الرحمان بلوچ کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی تھی، ہوائی فائرنگ اگر کوئی کرتا تھا تو اس کو پکڑ کے سردار کی عدالت میں لے جاتے تھے، پھر اس کی چمبا پریڈ ہوتی تھی. یہی ہے. اچھا اس سے مجھے بتائیے گا تھوڑا سا، اس دور میں پولیس سے پاکستان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی تھی، یا ان کے لوگوں سے بھی؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرمنل سے بھی انٹرویو کر لیتے ہیں، ان سے رابطے ان کو کرنے پڑتے ہیں. ان لوگوں کے وائلنس کے کیا کیا طریقہ کار تھے؟ یہ تشدد کیسے کرتے تھے؟ کیا واقعی جو لیاری کا ایک خاص بات بھی آتی ہے نشے کی، نشہ ہے تریاک کے، تریاک پی کے پھر یہ سارے وارداتیں کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اغوا کی وارداتیں کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں تشدد پسند تو یہ لوگ تھے، چونکہ دیکھیں جتنا دکھے گا اتنا بکے گا. یہ بات صرف لیاری تک نہیں رہی تھی. پیپلز امن کمیٹی جب بنی، میں دونوں طرف کی بات کروں، میں کسی ایک پہ تنقید نہیں کروں گا. جہاں پر میں نے لیاری کے نیاباد کے علاقہ، لیاری نیاباد کھڈا مارکیٹ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مطلب گینگ وار کا ایک بڑا ہول رہا ہے. اور لیاری نیاباد کھڈا مارکیٹ کے علاقے میں نے MQM والوں کو کھالے چھینتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب اتنا اس حد تک وہ لیاری کے اندر آ گئے تھے، سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسری پارٹی بھی تو کوشش کرے گی نا کہ یار یہ تو ہمارا علاقہ ہے. پھر انہوں نے پورے کراچی میں کر کے دکھایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جیسے افشانی گلی تھی، پھول پتی لین، سنگو لین، سلاٹر ہاؤس روڈ، مرزا اعظم خان روڈ، چیل چوک، کالا روڈ،
مطلب یہ وہ علاقے تھے جن کے نام روزانہ خبروں میں چھپتے تھے, بالکل. اور ان علاقوں میں ان کی جیسے ذکری محلہ, یہ سارے وہ ان کی گینگ وار ریلی کے حساب سے لاشیں بھی گرتی تھیں, فائٹس بھی ہوتی تھی, یہ پولیس کے لیے نو ایریاز تھے. ان علاقوں میں ٹارچر سیل تھے. بالکل تھے ٹارچر. ایک چیز میں بتا دوں کہ دیکھیں رحمان ڈکیت, یہ چیزیں نسلوں میں چلی آ رہی ہیں نا. جیسے رحمان کا باپ دادل کے اور بھائی بھی تھے, جیسے شیرو تھا, ایک اور تھا بیک محمد بیکل ایسے کچھ نام تھا, بیکل تھا, داد محمد دادو تھا, اور شیر محمد شیرو. جو وہاں سے کہانی چلی وہ لوگ مر گئے. رحمان ڈکیت, رحمان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار, رحمان کا ایک بھائی تھا رحیم کانا, اس کو بھی انکاؤنٹر میں مار دیا. رحمان کو بھی انکاؤنٹر میں مار دیا. رحمان کے ساتھ اس کے اور 3 ساتھی تھے, ایک نذیر بلا تھا, اور اس کے ساتھ اور بھی 2 لوگ تھے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعلیٰ شخصیات کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آئی تھی اس وقت. بالکل آئی تھی. جب امن کمیٹی بنی تھی تو باقاعدہ اس وقت جو قرآن جماتے ہیں ان کے ٹاپ کے اعلیٰ ترین ان کی شخصیات وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے ان کی ریلیاں جلسے کے بیٹھتے تھے. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ تیسری پیڑھی جو ہے رحمان ڈکیت, یعنی دادل کا بیٹا رحمان وہ بھی مر گیا. رحمان کا بیٹا جو نوجوان ہی تھا ساریوان, وہ بھی مقابلے میں مارا گیا. ایک بار زخمی حالت میں گرفتار ہوا, جیل گیا, جیل سے آگے پھر وارداتیں کرنی شروع کی, اور اب بالآخر وہ بھی مقابلے میں مارا گیا. تو یہ کہاں تک چلے گا؟ اب جو یہ ہے کہ ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ لیاری جو ایک امن کا گہوارہ تھا, کھیل کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے, دانشوری کے حوالے سے, جو لیاری مشہور تھا, اس کا جو ہے وہ اس کا وقار کب بحال ہوگا؟ ایک سوال بھی یہ ریاست کے لیے سوچنے کا سوال ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے, لیاری مطلب ایک بڑی تحریکیں لیاری سے اٹھی ہیں, اور جو کامیاب تحریک ہے اور کامیاب پیپلز پارٹی جو کامیاب پارٹی ہے, جو لیاری کو جو ہے وہ اپنا مرکز سمجھتی ہے, لیاری کے لیے اس نے کیا کیا پیپلز پارٹی نے سوائے لوگوں کو؟ خیر وہ تو سیاسی عنصر جو تھا, جتنا اگر ایم کیو ایم نے کیا تو اتنا پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا گینگوار کی صورت میں. تو مطلب دونوں برابر کے شریک ہیں, اس میں کوئی ایک نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھوری بند لاشیں دی تو آپ نے کیا دیا بدلے میں؟ آپ نے پھول تو نہیں دیے, آپ نے بھی لاشیں دی ہیں. اور جو تشدد والا عنصر ہے, میں کہتا ہوں, آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا اسرار بلوچ کا نام, یہ ایسا نام ہے گمنام ہے, یہ کسی نے سنا نہیں ہے. یہ بھی ایک گینگوار کا حصہ تھا. یہ غالباً 2012 کی بات ہے. راشد بنگالی کے گروپ میں ہوتا تھا یہ اسرار بلوچ. ان کا پیسوں پہ جھگڑا ہوا راشد بنگالی سے. اس نے بولا کہ جی مجھے پیسے کم کیوں ملے. یہ مطلب میں اندر کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تو جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کارکن ہو کے, کارندہ ہو کے میرے سے پوچھے گا کہ جی میں کتنے پیسے لوں گا, بس تمہارا حصہ تم کو دے دیا. مطلب اس بات پہ ان کی جھگڑا ہوا. اسلحہ تو ہوتا تھا. اسرار نے راشد بنگالی کو گولی مار دی, راشد بنگالی کا قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اس کے بعد اسرار تو بھاگا. اسرار کو پتا تھا کہ اب تو یہ تو رحمان کے خاص آدمی ہے, میرا کیا ہوگا. خیر وہ وہاں سے تو بھاگ گیا. پھر جو ہے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے رحمان کے لڑکے اس کو. رحمان کے قتل کے بعد, رحمان کے مقابلے میں ہلاکت کے کافی بعد کی بات ہے, 2012 کی بات ہے. اسرار بلوچ کو اس کے بھائی سمیت پکڑ کے لے آئی ہے. کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے یا ایک دن کے بعد کی بات ہے. یہ اسرار بلوچ کو پکڑ کے لے آئے, اور کس طرح سے اس کو قتل کیا ہوگا. قتل تو کر دیا, اس کو گولی مار دی. اس کے بعد پیٹرول ڈال کے اس کی لاش جلا دی. لاش جلانے کے بعد پھر پیٹرول ڈال کے پھر آگ لگائی. مطلب اتنی آگ لگائی اس کو کہ اس کی ہڈیاں سرما بن گئی. اس پہ گاڑیاں دوڑائیں. مطلب وہ آج تک کسی جو ہے وہ کسی ڈاکومنٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ تھا یا نہیں تھا. یعنی اس کا وجود مٹا دیا. اس کی ایک سنائے کہ ایک ہڈی اس کی کوئی بچی تھی, وہ اس کی ماں کو لے جا کے دی. اسرار بلوچ کی اس کی ماں پاگل ہو گئی, آج تک وہ پاگل ہے. مطلب اس سے زیادہ تشدد آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یار اس طرح بھی کوئی ڈرلنگ کرنا یا کیلیں ڈوبنا یا اپنا چیرے لگانا یا اعضاء کاٹ دینا, یہ سلسلے یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھیں, لیکن اس حد تک کہ بندے کا وجود ختم کر دے, بالکل ختم دینا. مجھے یہ بتائیے گا کہ
یہ جو لیاری گینگ وار تھی، اس کے جو کمانڈر تھے، ان کے نیچے جو کارندے تھے، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی تھی؟ کیا یہ پارٹیاں کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے؟ ان کے اپنا ناچ گانے یا شراب کباب کی محفلیں، ان کے پروگرام ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے، یا یہ ہر وقت بھاگتے رہتے تھے یا بس وارداتیں کرتے نہیں تھے؟ نہیں 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 بھاگتے کیوں رہتے تھے؟ جب میں بتاؤں کہ پورا سسٹم ان کے جب ہاتھ میں تھا تو پھر بھاگنا کیسا تھا؟ وہ تو اوور کانفیڈنس میں مارا گیا نا رحمان ڈکیت. تو اس کو پتا تھا کہ میری تو حکومت میری ہے، ریاست میری ہے، علاقہ میرا ہے، اور وہ تو آرام سے گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ پارٹیاں بھی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے علاقے کے اندر ان کو کون پوچھے گا؟ اپنے علاقوں میں جو انہوں نے، اگر آپ ابھی بھی لیاری کے اندر ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جو آپ محل کہہ سکتے ہیں، اور لیاری سے باہر بھی، مطلب یہ جاتے تھے علاقوں سے باہر بھی جاتے تھے، محدود جاتے تھے، مختصر جاتے تھے، لیکن جاتے ضرور تھے. اور محفلیں بھی ہوتی تھی، اور عیاش طبیعت تو تھے ہی، چونکہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک بہت ہی انتہائی معتبر ذرائع سے کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ یہ تقریباً بات ہے، یہ 2009-10 کی بات ہے، کہ روز کی یومیہ آمدنی جو تھی لیاری گینگ وار کی وہ کوئی 16 کروڑ روپے. مطلب اگر ہم اس پہ اعتبار نہ بھی کریں، 16 کروڑ کو اگر ہم 8 کروڑ بھی لگائیں، یومیہ آمدنی 8 کروڑ، تو مطلب کتنا پیسہ ہوگا؟ مطلب ان کے پاس تو گننے کی فرصت نہیں ہوتی ہوگی، تو اڑانے کے لیے تو ان کے پاس تو بوریوں میں بھرا ہوا ہوتا ہوگا پیسہ. یہ جو گینگ وار کے کردار تھے، یہ اتنے طاقتور، اتنے مضبوط بنے، کیا آپ کو ایسی انفارمیشن ملی کہ پولیس کے اندر یا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے اندر ان کا کس حد تک ان کی رسائی ہو چکی تھی؟ کیونکہ اداروں کے اندر یا پولیس کے اندر موجود جو افسران اہلکار ہیں وہ ان کو کس حد تک مدد فراہم کرتے تھے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ یقیناً اس کے بدلے میں ان کو پھر بہت سارے پیسے بھی دیتے ہوں گے. بالکل یہ بات تو درست ہے کہ تھے ان کے تعلقات، ان کے لوگ بھی تھے. جیسے سلام علیک ہر ایک کی ہوتی ہے، دوستی یاری ہر ایک کی ہوتی ہے، ان کی بھی تھی. اور رحمان کی جہاں تک بات ہے، جب رحمان کو کوئٹہ سے گرفتار کر کے لایا گیا، ان کی انویسٹیگیشن پھر سامنے آئی. وہ انویسٹیگیشن صرف لیاری ٹاسک فورس تو نہیں کر رہی تھی، اور ادارے بھی تھے جو اس سے تفتیش کر رہے تھے. تفتیش میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی. اس میں جو ہے وہ ایک ادارے کے ایک بڑے افسر کو کورٹ مارشل بھی کیا گیا. ہاں، یعنی کہ اس حد تک ایک اعلیٰ سطح تک بھی ان کی جو جڑیں ہیں وہ پینیٹریٹ کر چکی. نہیں، اعلیٰ سطح تو نہیں کہہ سکتے، نچلی سطح کہہ سکتے کہ نچلی سطح پہ کسی نہ کسی حد تک ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ تھا. وہ یہ اس طرح کی چیزیں صرف یہ نظر رکھنے کے لیے، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہیں، یا وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اگر میں جو ہے وہ اگر صرف ہم اداروں کی بات کریں تو جو میری معلومات تھی میں اس کے بیاف پہ کہہ رہا تھا کہ نچلی سطح کے افسران وغیرہ ان سے تو، لیکن جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات اور اعلیٰ اداروں میں بھی ان کی جڑیں تھیں. چونکہ رحمان ڈکیت کہاں سے گرفتار ہوا تھا؟ جو یہاں سے کوئٹہ سے جو گرفتار ہوا تھا، کس کے گھر سے گرفتار ہوا تھا؟ ایک اعلیٰ عدالت کے ایک اعلیٰ افسر کے گھر سے گرفتار ہوئی تھی. اچھا، ہاں، صحیح. کوئٹہ کی اعلیٰ عدالت کے اعلیٰ افسر کے گھر سے. تو اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ صحیح بات، ظاہر سی بات ہے تعلق واسطہ تھا تو تھا نا. تو مطلب اس قدر پاورفل لوگ تھے کہ تو پھر چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت، جب رحمان ڈکیت کا ذکر آتا ہے چودھری اسلم کی بات لاتی ہے. جہاں چودھری اسلم کی بات آتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو وہاں رحمان ڈکیت کو یاد ضرور کیا جاتا ہے. ان دونوں کا آپس میں یہ والا جو ساتھ تھا چولی دامن کا، ایک پولیس ایک مجرم والا تھا، یا اس سے کچھ اور ہٹ کے تھا، کچھ ذاتیات بھی شامل تھی؟ دیکھیں، چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کو پیش تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی والا کھیل کھیلتے رہے سارے عرصے تک. چودھری اسلم کی جو ہے وہ ایک الگ بات تھی. چودھری اسلم ریاست، حکومت اور اداروں کے خاص طور پہ ٹاسک پر کام کرتے تھے. وہ بڑے بڑے کام ان کے جو ہے وہ کریڈٹ پر ہیں. بھائی انہوں نے صرف جو ہے وہ لیاری گینگ وار نہیں نا، آپ اگر دیکھیں کالعدم تنظیمیں ہو گئیں، کالعدم جہادی تنظیمیں ہو گئیں، یا ملک مخالف دیگر تنظیمیں ہو گئیں، MQM ہو گئی، یا یہ جو ہے وہ لیاری گینگ وار ہو گئی، سب کے خلاف انہوں نے کام کیا.
لیکن وہ جس آپریشن کو بیس بنایا جاتا ہے نا وہ تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، وہ تو ایک ڈرامہ تھا۔ ہاں اس میں ہمارے جو ہے وہ جوان افسران نے شہادت بھی نوش کی۔ یہ 2012 کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ 2012-13 کی بات ہے، 2012 نہیں 12 کی بات ہے، سوری، ہاں 13 میں تو ستمبر 2013 میں تو جو ہے وہ پاک فوج کے بہاف پہ جو آپریشن شروع ہوا وہ تھا، وہ تو ایک پراپر آپریشن ہوا نا۔ یہ تو اس سے پہلے لیے جو ہے اپنا جب یہ سی آئی ڈی جب تھی، چودھری اسلم سی آئی ڈی میں تھا تو عزیر بلوچ کے خلاف جو ہے عزیر بلوچ تھا 2012 میں، کہ جس میں حالانکہ اس وقت ٹی پی او وہاں پہ ناصر آفتاب صاحب تھے، لیاری ان کے انڈر میں تھا، لیکن چونکہ چودھری اسلم اور جو ان کی ٹیم تھی یہ اس سے پہلے لیاری ٹاسک فورس میں کام کر چکے تھے، تو شاید اس وجہ سے ان کا اور رحمان کا لیاری ٹاسک فورس نے نو ڈاؤٹ لیاری میں بہت اچھا کام کیا تھا، چونکہ پورے جو یہ لیاری گینگوار تو خیر وہ اس کا نام بعد میں دیا گیا، لیکن لیاری کے جو جرائم پیشہ افراد تھے، جس طرح یہ جو دو گینگ تھے، ارشد پپو گینگ اور رحمان گینگ، اس کا جو دائرہ کار خاص طور پر لیاری کا جو تھا نا وہ لیاری سے لے کے پاک کالونی تک تھا، ٹرانس لیاری جسے کہا جاتا تھا، ہاں ٹرانس لیاری، ریکسر لائن، گڈر باغیچہ، پاک کالونی، جہان آباد، شیرشاہ تک یہ جو ٹکڑا جاتا ہے، اور ان کا ٹی پی او بھی جو تھا نا اس کے پاس پاک کالونی کا چارج بھی ہوتا تھا، یہ وہاں تک ان کا ڈومین ہوتا تھا۔ ان نے نو ڈاؤٹ اس نے بہت اچھا کام کیا، وہاں پر ایک ان میں جو ہے ایک خوف بھی دیکھا گیا کہ وہاں کے جو ایس ایچ اوز اس وقت جو لگے ہوئے تھے، جو نامور جو کراچی آپریشن کے جو ایسے جو پولیس افسران تھے وہ ہیں، چودھری اسلم کے ساتھ جو ٹیم تھی، نو ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن یہ معشوق بروئی والا اگر کیس نہیں ہوتا تو وہ بہت اچھی ان کو جو ہے وہ کامیابی پہ کامیابی ملتی جا رہی تھی لیاری ٹاسک فورس کو۔ لیاری کی گلیوں میں جو ہے وہ ناصر الحسن تھے، بہاؤالدین بابر تھے، نعیم، انسپکٹر نعیم خان تھے، اور بھی ایسے اور نام ہے، ابھی میں جو ہے وہ فیاض، انسپکٹر فیاض جو ٹی پی او کا بھی ان کے پاس چارج اس وقت وہ چولر پرموشن سے فیاض، ہاں راجہ عمر خطاب بھی رہے ٹی پی او لیاری۔ اچھا اس سے پہلے علی محسن ایک ہوا کرتے تھے، اس وقت لیاری ٹاسک فورس تو نہیں تھے، لیاری ٹاسک فورس سے پہلے کی بات ہے یہ، غالباً جب ماما فیضو کا قتل ہوا اس وقت یا اس سے پہلے جو ہے وہ لیاری میں ایک ٹی پی او تھے علی محسن، انہوں نے بھی کافی اچھا کام کیا تھا۔ اس کے بعد خیر کام تو اور لوگ بھی کرتے رہے، لیکن جب ان کا جب بالکل ہولڈ ہو گیا نا، جب انہوں نے مطلب جب یہ ریاست کا ایک ادارہ بن گیا، آپ یہ کہیں گے کہ ریاست کا ایک ادارہ بن کے جب انہوں نے کام شروع کیا تو پھر تو سارے ان کے اپنے لوگ تھے، اور انہوں نے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کا آپس میں تعلق وہی تھا جو ایک پولیس والے کا اور ایک ملزم کا یا چور کا ہوتا ہے، کہ وہ اس کو ساری زندگی ٹریس کرتا رہتا ہے اور وہ ساری زندگی اس سے بھاگتا رہتا ہے۔ دیکھیں جو 2005 میں جو یہ رحمان ڈکیت ان کو آفیشلی گرفتاری کے بعد جب وہ فرار ہوا تو یہ ان کے لیے ایک بڑی شرمناک بات بن گیا تھا۔ چودھری اسلم کے کیریئر، چودھری اسلم کے ساتھ اس کی پوری ٹیم کے کیریئر کے حوالے سے جو ہے وہ انگلیاں اٹھنے لگی تھی کہ جی انہوں نے پیسے لے کے چھوڑ دیا، بہت مختلف باتیں تھیں، اصل بات تو کچھ اور تھی، بڑا ایک ڈرامائی انداز تھا جس طریقے سے رحمان ڈکیت کو وہاں سے جو ہے میٹرو ویل سے چھڑا کے لے جایا گیا، لیکن وہ مسلسل پھر اس کے جو ہے وہ تعاقب میں لگے رہے، اور پھر اس کے بعد جب ریاست نے بھی چاہا کہ ہاں یار اب اس کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے، اب یہ کرمنل کے بجائے اب یہ آپ کو یہ یاد بھی ہوگا کہ جو ہے وہ جب رحمان ڈکیت کے مقابلے میں ہلاکت ہوئی اس کے فوراً بعد جو ایک خوف والی جو کیفیت تھی حکمرانوں میں، کیوں؟ لیکن جو ہے وہ اپنا خوف یوں تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے، رحمان ڈکیت کی تدفین نہیں کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم ایک کل اہم پریس کانفرنس کریں گے، پھر جو ہے وہ جو ہے ذوالفقار مرزا کو وہاں بھیجا گیا لیاری، اور ان کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا کہ بھائی آپ حکمران جماعت کے حکمران لوگوں کے جو ہے وہ نہ وہ تصویریں جو ان کے پاس جو تصاویر جو حکمران جماعت کے جو اہم عہدیداران ہیں ان کے گھروں کے اندر کی تصاویریں جو تھیں ان لوگوں کے ساتھ، رحمان کے ساتھ یا رحمان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، وہ اس پریس کانفرنس میں آویزہ کرنے والے تھے، دکھانے والے تھے کہ دیکھو ان کے کس کس کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں تو آپ نے مجھے عزت بخشی نا، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بات بھی سنی۔ ہاں تو پھر جو ہے وہ ذوالفقار مرزا اور اس سمیت دیگر کو ٹاسک دیا گیا کہ بھائی اس کو فوری طور پر جو ہے وہ
किसी भी तरीके से रोका जाए, रुकवाएं, तो फिर वो इस तरीके से जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो सारी चीज़ें सामने आ जाती। यानी उसके साथ ही सियासतदानों ने अपना जो एक क्रिमिनल पहलू था उसको बड़े ही माहिराना अंदाज में हमेशा के लिए उस चैप्टर को क्लोज करवा दिया। और वो लियारी गैंग वार के अहम किरदारों के साथ वो चैप्टर, देखें ये मुझे हंसी भी आ रही है बताते हुए, लेकिन इसमें कोई कबात नहीं कि जिस तरीके से हमने सुना था MQM अल्फ़ा सुना था और MQM हकीकी सुना था। MQM अल्फ़ा का मतलब ये है कि MQM अल्ताफ़, लेकिन वो MQM अल्ताफ़ से MQM पाकिस्तान और MQM लंदन अलग अलग हो गई। सही। तो उसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स अमन कमेटी अलग अलग हो गई। सही। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और तरीका हकीकत भी यही है, इसको छुपा नहीं सकते आप, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तारीख तो है, लेकिन वो कोशिश तो ये की गई कि आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए, आम वोटर्स के लिए जो कि करोड़ों में है, उन तक ये चैप्टर या ये मालूमात ना पहुँचने। बिल्कुल कि एक खास हद तक ही रहें और वहीं तक रहनी चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रेजा भाई, आपने अपना कीमती वक्त, आपका शुक्रिया, आपने जो है मुझे इस काबिल समझा। नहीं, आप तो माशाल्लाह आपका काम है, इसी वजह से हम आपको अक्सर परेशान करते रहते हैं। नाज़रीन, चूँकि लियारी इस वक्त एक मौजूद बहस है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर की, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम लियारी गैंग और लियारी की तारीख, यहाँ पे होने वाले जो वाक़यात थे पिछले 30 वर्षों में, उनके ऊपर बात करते रहें। तो इस प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ों पे बात की है, तो हमें देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से हम मुसलसल कुछ मज़ीद प्रोग्राम करेंगे और वो भी आप देखिएगा। जब तक के लिए हमें इजाज़त, बहुत शुक्रिया।